بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الدین حصہ دوم کا جو تیسرا باب ہے سیرت پاک کا، اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے، اور اس پارٹ میں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جو سیرت پاک کا جو تیسرا باب ہے یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے۔ پیج نمبر 74 to 86 تک جو سوالات ہیں MCQs ہے وہ رہ گئے تھے، وہ انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال ہے وہ 47 سے شروع ہے، 46 تک اس کے پہلے جو ویڈیوز آئے ہیں ان میں ہو چکے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے کہ مواخات کسے کہتے ہیں؟ مواخات کسے کہتے ہیں؟ پہلا جواب ہے رحمدلی، دوسرا ہمدردی، تیسرا دوستی، اور چوتھا ہے بھائی چارہ۔ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے بھائی چارہ۔ سوال نمبر ہے 48۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصار کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو، یہ اور تم دوست ہو، یہ اور تم جنگ میں ایک ساتھ رہو، یہ اور تم تبلیغ کے کاموں میں لگے رہو۔ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے 48، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ سوال نمبر ہے 49۔ یہ کس صحابی نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا مال بھی مبارک کرے اور آپ کی بیویاں بھی آپ کو مبارک ہوں، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ پہلا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، دوسرا حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، چوتھا ہے حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر ہے 50۔ کالم ملائیے، یعنی اس میں جو دیے گئے ہیں وہ دونوں طرف دیکھ کر کہ جو کون سا جملہ صحیح فٹ ہوگا، دونوں سے مل جائے گا، یہ آپ کو ملانا ہے۔ اور آپ چاہے تو ویڈیو کو روک لیں، اس کے بعد ملائیں، اور پھر اس کے بعد آگے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ دیکھیں۔ تو ملانے کے بعد اس کا جو صحیح جواب آنا چاہیے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے رہن سہن کا مسئلہ بہت مشکل تھا۔ دوسرا ہے مدینہ طیبہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا کہ سینکڑوں آدمی محنت مزدوری میں کھپ سکیں۔ چوتھا ہے مدینہ کے مسلمان اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے پکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو فوراً قبول کر لیتے تھے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے جس طرح انصار نے پوری خوشی کے ساتھ مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا، اسی طرح مہاجرین نے بھی پوری ہمت کے ساتھ، پوری ہمت سے کوشش کی کہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ تو یہ اس طرح سے نکلنا چاہیے۔ سوال نمبر ہے 51۔ ان میں سے کون سا جواب درست ہے؟ ان میں سے کون سا جواب درست ہے؟ پہلا ہے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، یہ ملک شام کے بڑے تاجر تھے۔ دوسرا ہے شروع میں قبیلہ اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنایا۔ تیسرا ہے قبیلہ اوس اور خزرج آپس میں کبھی نہیں لڑتے تھے۔ چوتھا ہے یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ سب قبیلہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نمبر 2۔ شروع میں قبیلہ اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنایا۔ باقی جو جوابات ہیں وہ غلط ہے۔ سوال نمبر ہے 52۔ ان میں سے کون سا جواب درست نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسا جواب ہے جو صحیح نہیں ہے، باقی 3 صحیح ہے۔ تو جو صحیح نہیں ہے اس کو چننا ہے۔ تو اس میں پہلا ہے اسلام کی طاقت روز بروز بڑھتی دیکھ کر عبداللہ بن ابی بہت جلتا تھا۔ دوسرا مسلمان جب مکہ سے مدینہ آئے تو کافروں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر اپنا قبضہ کر لیا۔ تیسرا ہے قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے مسلمانوں کے اونٹ لے کر بھاگ گیا۔ اور چوتھا ہے قرظ بن جابر فہری مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے
قرز بن جابر فہری مدینہ کا رہنے والا تھا، تو ہمیں درست جواب، وہ جواب جو درست نہیں ہے وہ چننا تھا، تو اس کا جو اصل جواب ہے وہ ہے قرز بن جابر فہری مکہ کا رہنے والا تھا۔ سوال نمبر ہے 53، سن ہجری کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ سن ہجری کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ پہلا ہے نبوت کے بعد سے، دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد سے، تیسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے، اور چوتھا ہے ہجرت حبشہ کے بعد سے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد سے۔ سوال نمبر ہے 54، سن ہجری کس مہینہ سے شروع ہوتا ہے اور کس مہینہ میں ختم ہوتا ہے؟ پہلا ہے ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے اور صفر مہینہ میں ختم ہوتا ہے، دوسرا ہے جمادی الاول سے شروع ہوتا ہے اور ربیع الثانی میں ختم ہوتا ہے، تیسرا ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے، چوتھا ہے رمضان میں شروع ہوتا ہے اور شعبان میں ختم ہوتا ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 3، محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر ہے 55، منافق کسے کہتے ہیں؟ پہلا ہے جو مسلمانوں سے لڑے، دوسرا ہے یہودیوں کو، تیسرا ہے بت پرستوں کو، اور چوتھا ہے زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل سے اسلام کا انکار کرنا۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 4، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل سے اسلام کا انکار کرنا۔ نمبر 56، سیرت پاک میں غزوہ کسے کہتے ہیں؟ سیرت پاک میں غزوہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے جو جنگ مدینہ میں ہوئی، دوسرا ہے جو جنگ مکہ میں ہوئی، تیسرا ہے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ رہے ہوں بلکہ اپنے کسی صحابی کو امیر بنا کر لشکر روانہ کیا، اور چوتھا ہے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک رہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اس جنگ کو، یعنی غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک رہے۔ سوال نمبر ہے 57، سیرت پاک میں سریہ کس جنگ کو کہتے ہیں؟ پہلا ہے جو جنگ مدینہ میں ہوئی، دوسرا جو جنگ مکہ میں ہوئی، تیسرا اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ رہے ہوں بلکہ اپنے کسی صحابی کو امیر بنا کر لشکر روانہ کیا، اور چوتھا ہے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک رہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 3، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں سیرت پاک میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ رہے ہوں بلکہ اپنے کسی صحابی کو امیر بنا کر لشکر روانہ کیا ہو۔ سوال نمبر ہے 58، غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا ہے 22، دوسرا 33، تیسرا 18 اور چوتھا ہے 30۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 22۔ سوال نمبر ہے 59، سریہ جنگ کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا ہے 22، دوسرا ہے 33، تیسرا ہے 44 اور چوتھا ہے 20۔ صحیح جواب ہے اس کا 44۔ سوال نمبر ہے 60، جنگ بدر کب پیش آیا؟ پہلا ہے سن 2 ہجری میں، دوسرا ہے سن 3 ہجری میں، تیسرا ہے سن 4 ہجری میں اور چوتھا ہے سن 5 ہجری میں۔ جنگ بدر کب پیش آیا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سن 2 ہجری میں۔ سوال نمبر ہے 61، جنگ بدر کو جنگ بدر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آپ کو صحیح اور غلط بتانا ہے کہ یہ جو سینٹنس لکھا ہوا ہے، جو جملہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر جہاں سے ایک راستہ ملک شام کی طرف جاتا ہے، ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اسی کے نام سے وہاں ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ جنگ اسی جگہ پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر ہے 62، جنگ بدر کے تعلق سے ان میں سے کون سی بات غلط ہے؟ پہلا، یعنی ایک غلط ہے باقی 3 صحیح ہوں گے۔ تو پہلا ہے مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں شام گیا تھا، مقصد تھا نفع زیادہ ہو تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ دوسرا ہے ابو سفیان کا قافلہ شام جاتے وقت مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ تیسرا ہے ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپسی کے وقت بدر کے راستے سے گزرنا تھا جس کی خبر مسلمانوں کو تھی۔
चौथा है वापसी पर काफिला में अबू सुफियान भी साथ था लेकिन वो रास्ता बदल कर मक्का पहुंच गया और मक्का वालों से मदद तलब की। तो जंग बदर के ताल्लुक से इनमें से कौन सी बात गलत है? इसका जो सही जवाब होगा, जो गलत होगा, वो है नंबर 4। वापसी पर काफिला में अबू सुफियान भी साथ था लेकिन वो रास्ता बदल कर मक्का पहुंच गया और वो मक्का वालों से मदद तलब की। असल में अबू सुफियान तो साथ था और वो रास्ता बदल कर वहाँ से निकल भी गया था, लेकिन वो मक्का नहीं पहुंचा था बल्कि अपने किसी आदमी को मक्का भेज दिया था और उन लोगों से मदद तलब की थी। सवाल नंबर है 63। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? पहला है 113, दूसरा है 212, तीसरा है 500 और चौथा है 313। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है, इसका जो सही जवाब है वो 313, 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा एरर बता रहा है, 113 शो कर रहा है। इसका सही जवाब है 313, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर है 64। जंग बदर में काफिरों की तादाद कितनी थी? जंग बदर में काफिरों की तादाद कितनी थी? पहला है लगभग 1000, दूसरा है लगभग 500, तीसरा है लगभग 1300 और चौथा है लगभग 700। तो ये जो इसका जो सही जवाब है वो है लगभग 1000। सवाल नंबर है 65। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ किस मौका पर की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदा में रखकर मुसलमानों की जीत और मदद की दुआ फरमाई, ए मेरे अल्लाह, तेरे ये बंदे शहीद हो गए तो इस रोए ज़मीन पर कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। ये किस मौका पर आपने ये दुआ की थी? पहला है जंग बदर, दूसरा है जंग उहद, तीसरा है जंग खंदक और चौथा है जंग यरमूक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है जंग बदर। सवाल नंबर है 66। जंग बदर में इनमें से कौन इस जंग में नहीं मारा जाता है? पहला है उतबा, दूसरा है शैबा, तीसरा है अबू जहल और चौथा है अबू लहब। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो इस जंग में नहीं मारा गया, वो है अबू लहब। अबू लहब इस जंग में शरीक नहीं था। सवाल नंबर है 67। जंग बदर में काफिरों की तरफ से किसने सरदारी की? पहला है उतबा, दूसरा है शैबा, तीसरा अबू जहल और चौथा है अबू लहब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है अबू जहल। सवाल नंबर है 68। जंग बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? पहला 21, दूसरा है 34, तीसरा है 14 और चौथा नंबर है 5। इसका जो सही जवाब है वो है 14 मुसलमान शहीद हुए जंग बदर में। सवाल नंबर है 69। जंग बदर में कितने काफिर मारे गए और कैद हुए? पहला है 70 मारे गए और 70 कैद हुए, दूसरा 50 मारे गए और 40 कैद हुए, तीसरा 70 मारे गए और 20 कैद हुए और चौथा नंबर पे है 70 मारे गए और 70 कैद हुए। इसका जो सही जवाब होगा वो है नंबर 4, 70 मारे गए और 70 कैद हुए। सवाल नंबर है 70। जंग बदर के कैदियों को कहाँ रखा गया? जंग बदर के कैदियों को कहाँ रखा गया? पहला है जेल खाना में, दूसरा है रस्सियों में बांधकर एक घर में, तीसरा है 2-2, 4-4 करके एक सहाबी को दे दिए गए कि अपनी निगरानी में रखें और चौथा है पेड़ के नीचे बांधकर। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, 2-2, 4-4 करके एक सहाबी को दे दिए गए कि अपनी निगरानी में रखे, इसलिए कि उस ज़माने में कोई जेल खाना भी नहीं था। सवाल नंबर है 71। ये किसने कहा था? मुझको जिन अंसारियों के यहाँ रखा गया था, जब सुबह शाम खाना लाते तो रोटी मेरे सामने रख देते और ख़ुद खजूरें उठा लेते। पहला है अकील बिन अबी तालिब, दूसरा है नौफल बिन हारिस, तीसरा है अबू सुफियान और चौथा है हज़रत मुसाब बिन उमैर के भाई अबू अजीज़। तो ये इन चारों में से किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है हज़रत मुसाब बिन उमैर के भाई अबू अजीज़। सवाल नंबर है 72।
بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے اچھا سلوک کیوں کیا؟ پہلا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دوسرا کیونکہ یہ سب مکہ کے تھے اور مدینہ ہجرت کرنے والے بھی مکہ کے تھے۔ تیسرا سب آپس میں دور اور قریبی رشتہ دار تھے۔ اور چوتھا اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے نمبر 1، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ تو سوال نمبر ہے 73، بدر کے دن کو قرآن پاک میں، اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر ہے فرمایا گیا، یعنی قرآن پاک میں بدر کے دن کو کون سا دن فرمایا گیا؟ پہلا ہے یوم الفرقان، دوسرا ہے یوم الدین، تیسرا ہے یوم الجزا، اور چوتھا ہے یوم الحساب۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے یوم الفرقان۔ سوال نمبر ہے 74، ان میں سے کون سا جواب غلط ہے؟ یعنی ایک جواب غلط ہے، باقی 3 صحیح ہے۔ تو پہلا ہے جنگ بدر میں مالداروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا ہے غریبوں کے ذمے یہ رکھا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائیں۔ تیسرا ہے جن قیدیوں کے پاس کچھ نہیں تھا اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اور چوتھا ہے جن قیدیوں کے پاس کچھ نہیں تھا اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے انہیں قید میں ہی رکھا گیا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے نمبر 4، یعنی جو غلط ہے کہ جن قیدیوں کے پاس کچھ نہیں تھا اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا۔ سوال نمبر ہے 75، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی سے ہوئی، کتنا درہم مہر مقرر ہوا؟ پہلا ہے 200 درہم، تیسرا ہے 500 درہم، پہلا ہے 200 درہم، دوسرا ہے 500 درہم، اور تیسرا ہے 300 درہم، اور چوتھا ہے 100 درہم۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ سوال نمبر ہے 76، خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے کہ اس مہر کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقرر فرمایا۔ یعنی جو مہر مقرر فرمایا اللہ کے رسول نے، اس مہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا ہے مہر مثل، دوسرا ہے مہر فاطمی، تیسرا ہے مہر مطلق، اور چوتھا ہے مہر معجل۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے مہر فاطمی۔ سوال نمبر ہے 77، رمضان شریف کے روزے اور صدقہ فطر کس ہجری میں نازل ہوا؟ پہلا ہے سن 2 ہجری، دوسرا ہے سن 4 ہجری، تیسرا ہے سن 1 ہجری، اور چوتھا ہے سن 5 ہجری۔ تو رمضان شریف کے روزے اور صدقہ فطر کس ہجری میں نازل ہوا، یعنی صدقہ فطر کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے سن 2 ہجری میں۔ سوال نمبر ہے 78، تحویل قبلہ کا حکم کس سال نازل ہوا؟ یعنی پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے، پھر کعبہ کی طرف حکم ہوا، تو یہ کس سال نازل ہوا یہ حکم؟ تو پہلا ہے سن 2 ہجری، دوسرا ہے سن 4 ہجری، تیسرا ہے سن 1 ہجری، اور چوتھا ہے سن 5 ہجری۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سن 2 ہجری۔ سوال نمبر ہے 79، عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام کب نازل ہوئے؟ عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام کب نازل ہوئے؟ پہلا ہے سن 2 ہجری، دوسرا ہے سن 4 ہجری، تیسرا ہے سن 1 ہجری، اور چوتھا ہے سن 5 ہجری۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سن 2 ہجری۔ سوال نمبر ہے 80، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کن سے کہی تھی؟ بیٹی میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر آدمی سے کیا ہے۔ سب سے پہلا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تیسرا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور چوتھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس ویڈیو میں جو تعلیم الدین حصہ 2 کا تیسرا باب سیرت پاک میں جتنے کوسچن MCQ سے رہ گئے تھے وہ سارے اس میں آ گئے ہیں۔
اب ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا جو تیسرا جو حصہ سوم ہے تعلیم الدین کا، اور اس میں جو تیسرا باب ہے سیرت پاک کا، وہ بھی جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرہ۔